السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 23 سے لے کے 25 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے آمنو ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیا، ایمان لا کر نیک عمل کیے، جنات تجری باغات ہوں گے، بہتی ہوگی، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے اذن سے، طیبت تحیتہم فیہا سلام دعا ہوگی اس میں، سلامن یعنی جنت میں دعا ہوگی سلامتی کی۔ جب بھی کوئی داخل ہوگا، فرشتے داخل ہوں گے تو ان کو سلامتی کی دعا دے کر داخل ہوں گے، سلامتی کی دعا ہوگی۔ الم ترى کیف کیا نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ کیسے مثال دیا اللہ نے، مثلاً کلیمتاً طیبہ یعنی کیسے مثال دیا پاکیزہ کلمے کی۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پاکیزہ کلمے کی مثال دی ہے۔ کشجرۃ طیبہ کہ جیسے مثال ہو پاکیزہ، پاکیزہ مثال یہ بھی ہے کہ کیا ہے، کشجرۃ طیبہ کہ جیسے درخت ہو پاکیزہ، اصلھا اس کی جڑیں، ثابت زمین میں مضبوط ہے، وفرعھا اور اس کے تنے، فی السماء آسمان کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، تؤتی لاتا ہے، اکلھا کل حین ہر موسم میں وہ پھل لاتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا
اپنے رب کے اذن سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور مثال دیتا ہے اللہ، امثال للناس مثال ہے لوگوں کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ مثال ہے لوگوں کے لیے۔ کیا مثال ہے؟ اس حدیث سے ہم انشاءاللہ حدیث کے ذریعے جانیں گے کیا ہے مثال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درخت ایسا بھی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ وہ کون سا درخت ہے؟ بتاؤ بھلا۔ مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی جاتی ہے، بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام کے خیالات جنگل کے مختلف درختوں کی طرف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں مجلس میں کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتا دے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کی درخت کی مثال دیے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے نبی مسلمان کو کھجور کے درخت کی مثال دیے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ أَمْثَالًا، وہ مثال دیتا ہے، اللہ مثال دیتے ہیں، امثال للناس مثال لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون غور و فکر کرے، اپنے آپ کو غور و فکر کرے کہ ہم لوگوں کے ذات کے لیے کیا ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے بلکہ فائدہ پہنچائیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی مثال دی ہے۔ کھجور کا درخت اتنا فائدہ مند ہے کہ اس کا پتا، ڈالی، کھجور، گٹلی کے اوپر جو باریک چھلکا آتا ہے، اس کی بھی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ تو پورے کا پورا درخت کیا ہے؟ فائدہ ہے لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، کھجور کے درخت کی طرح اپنی ذات سے مخلوق کے لیے اپنی ذات فائدے مند ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہم فائدہ پہنچائیں۔ یہ ہے مثال، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ غور و فکر کرے کہ ہم فائدے مند ذات ہو۔ یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے فائدے مند ذات بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں ہر ایک مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔